حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی عظمت، معجزات اور عبرت انگیز کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آئیے ان واقعات کو ایک تسلسل کے ساتھ کہانی کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی تھی جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات، ہواؤں اور پرندوں پر بھی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کا معائنہ کر رہے تھے، جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی صفیں اور پرندوں کے غول شامل تھے۔ اچانک آپ کی نظر پرندوں کی صف پہ پڑی تو دیکھا ہدہد غائب ہے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن کچھ ہی دیر میں ہدہد حاضر ہو گیا اور ایک حیران کن خبر سنائی۔ ہدہد نے بتایا کہ وہ اڑتا ہوا ملک سبا یعنی یمن، جو آج کا یمن ہے، تک جا پہنچا تھا، جہاں اس نے ایک ایسی قوم دیکھی جو بہت مالدار ہے اور ان کی ملکہ ایک عظیم تخت پر بیٹھتی ہے، لیکن وہ سب اللہ کی بجائے سورج کو پوجتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ہدہد کے ہاتھ روانہ کیا، جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھی، اور اس میں ملکہ کو سرکشی چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے پہلے تو تحائف بھیج کر معاملے کو ٹالنا چاہا، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جنات اور عالموں سے پوچھا، کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ دربار ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہے، لیکن ایک صاحب علم نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے ظاہر کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب بلقیس نے اپنا تخت وہاں دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شیشے کے محل جو پانی کی طرح چمکتا تھا کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی اور پکار اٹھی کہ میں اپنے نفس پر ظلم کر رہی تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے، جسے وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کی آواز سنی جو اپنی ساتھیوں کو خبردار کر رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ نے ایک حقیر چیونٹی کی بات سن کر مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی باریک فہم عطا کی ہے، اور آپ نے لشکر کا رخ موڑ دیا تاکہ ان ننھی مخلوقات کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا گیا تھا۔ آپ کا تخت ہوا کے دوش پر اڑتا تھا۔ صبح کے وقت وہ 1 مہینے کی مسافت طے کرتا اور شام کو دوسرے مہینے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنات ان کے لیے ایسے کام کرتے تھے جو انسانوں کے بس میں نہ تھے۔ وہ سمندروں کی گہرائیوں سے موتی نکالتے اور بڑے بڑے محلات اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں مصروف رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ رہتی دنیا کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ جنوں سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے۔ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک اسی لاٹھی کے سہارے ایستادہ رہا۔ جنات یہ سمجھے کہ آپ زندہ ہیں
اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ ڈر کے مارے مسلسل سخت کام کرتے رہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے کھانا شروع کیا۔ جب لاٹھی کمزور ہو کر ٹوٹی تو آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تب جنات کو علم ہوا کہ آپ تو کافی عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ اس واقعے سے دو باتیں واضح ہوئیں۔ موت سے کسی کو فرار نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ وہ اتنے عرصے تک وفات پانے والے بادشاہ کے خوف سے مشقت نہ کرتے رہتے۔ اس کہانی سے جو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں، یا اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی علم، اقتدار یا دولت آ جائے، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی میں ہی ہے۔